نماز بہت اہم ترین چیز ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آئے گی مگر وہ نمازی ہے۔ ہر چیز کی نماز کا طریقہ کار جدا ہے، لیکن ہر مخلوق نمازی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان کو ساری مخلوقات کی نمازوں کا مجموعہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ نماز کے اندر ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو کئی مخلوق ایسی ہیں ان کی نماز صرف قیام ہے، جیسے کہ درخت ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ کئی مخلوق ایسی ہیں کہ ان کی نماز صرف رکوع کے اندر ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، چھترا، گائے، چوپائے، ہمیشہ یہ جانور رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوق ایسی ہیں کہ وہ ہمیشہ سجدے میں، سانپ اور بچھو پر سجودے وغیرہ۔ کئی مخلوق ایسی ہیں کہ جو صرف تحیات میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ وہ بیٹھے ہوئے تحیات کی صورت میں۔ لیکن یہ ساری چیزیں انسان کی خادم ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات کی نمازوں کا مجموعہ عطا کر دیا کہ انسان رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، قیام بھی کرے گا، التحیات میں بھی بیٹھے گا۔ قرآن کریم 15 پارہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ پوری دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں كُلٌّ قَدْ عَلِمَ الصَّلَاةَ وَالتَّسْبِيحَ۔ ہر چیز اپنی نماز کو جانتی ہے، ہر چیز اپنی نماز کو جانتی ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، سوائے انسان کے کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ان دونوں کے پیچھے لگ کر انسان اپنی قبر کو سانپ اور بچھوں، کھجوروں، کیڑوں مکوڑوں اور جہنم کی آگ سے بھر جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ شرمگاہ اور انسان کا پیٹ، کہ جو بھی چیز آئے جس کی بھی ہو میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اور دوسری شرمگاہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کو ارشاد ہے کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی اور پیٹ کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کا جنت کا ضامن ہوں، آ کر مجھ سے جنت کی چابی لے لے۔ فرمایا ایک انسان کی زبان ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ ہے۔ اگر انسان بھی پیٹ اور شرمگاہ کے علاوہ کسی چیز کو نہ سوچے تو بتائیے انسان میں جانوروں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جانور 4 پاؤں والا ہے اور انسان 2 پاؤں والا ہے۔ تو وہی ہر چیز خواہشات نفسانی پر تھوڑی چلتی ہے۔ جو دنیا کے اندر مزے کر لے گا، عیش و عشرت کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لے گا، من چاہے زندگی گزار لے گا، موت کے بعد اس کو رونا پڑے گا۔ اور جو دنیا کے اندر ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا، بچ بچ کر زندگی گزارے گا، رو رو کر زندگی گزارے گا، مرتے ہی اس کے رونے کے دن ختم ہو چکے ہیں، مرتے ہی اس کے ہنسنے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ دنیا میں ہنس کر زندگی گزارو
یا دنیا میں رو کا زندگی ہو جائے، ہے دنیا فانی ہے۔ تو نماز کتنی اہم ترین چیز ہے، اندازہ لگائیں کہ ابھی یہ بچہ نہ اس پر ماں باپ کے حقوق فرض ہیں، نہ حج فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی چیز اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن یہی بچہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو توتلی زبان سے، ننھی منھی معصوم زبان سے نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا، میری نسل کو بھی، ومن ذریتی، یا اللہ میری نسل کو بھی نمازوں کا پابند بنا۔ بھائی 7 سالہ 4 سالہ بچے کی نسل کون سی آ گئی؟ وہ نماز کے آخر میں سلام کرنے سے پہلے نمازوں کی پابندی کی دعائیں کر رہا ہے، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی، حالانکہ وہ خود بچہ ہے، لیکن کیوں وہ کیوں نمازوں کے اہتمام کی دعائیں کر رہا ہے؟ ہمارے دین کی تعلیم ہی اس کو ایسی دی ہے کہ نماز بچپن سے لے کر 55 تک نماز تمہاری روٹین سے نہ نکلے۔ ہر انسان کے جدا بچے ہیں، ہر انسان کے جدا فیملی ہے۔ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے ہر فرد بشر کو یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، تم اپنے بچوں کو نمازوں کا آرڈر جاری کرو۔ کب؟ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں۔ فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو بچے کے والدین پر فرض ہے کہ بچوں کو نمازوں کا پابند بنائیں۔ ہر نماز کے وقت ماں الگ، باپ الگ، بہن بھائی الگ، ان بچوں کو بار بار نماز کی تاکید کریں۔ اذان ہو گئی یہ نماز پڑھو، اذان ہو گئی یہ نماز پڑھو، ہر کام چھوڑ دو نماز پڑھو، ہر کام چھوڑ دو نماز پڑھو، یہ فرض ہے۔ 7 سال تک، اب 3 سال تک آپ نے یہ وظیفہ کرنے ہے۔ بچے کی عمر 7 سال ہے، ہر نماز کے وقت گھر کے جتنے بڑے کم از کم بچے کو 5-10 دفعہ ضرور کہیں بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، 10 سال تک۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے 10 سال کی عمر میں ہو کر نماز نہ پڑھے، فرمایا بھی اس کی پٹائی کرو، وَضْرِبُوهُ، اب سختی کر کے اس کو نمازوں کو پابند کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 سال تک یہ بچہ میرا آپ کا ہے، 10 سال کے بعد ہمارا کنٹرول اس سے ختم ہے۔ ابھی اس کے اللہ اس کے نبی کے ان کا آرڈر ہے، ان کے بستر الگ کر دو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو 2 بچے ایک بستر پر نہ سوئے، ایک چرپائی پر نہ سوئے، ان کو نمازوں کا پابند بنائیں، انہیں اسلامی تعلیمات کی عادت ڈالیں۔ وہ انسان نہیں ہے، اب وہ مسلمان ہے، ورنہ یہی بچے موت کے بعد پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب جو بندہ بچپن سے نمازوں کا پابند ہوگا، مرتے دم تک نماز اس سے نہیں چھوٹے۔ ایک اللہ والے راستے میں جا رہے ہیں تو قبرستان سے بستی کا راستہ گزر رہا تھا، تو بطور کرامت کے دیکھا کہ قبر پھٹی اور قبر کے اندر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جا کر قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا سبحان اللہ، میں نے اتنی عمر گزاری آج تک کبھی بھی کسی کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میت کو اللہ پاک نے زبان عطا کی،
اور میت نے یہ کہا کہ مجھے نمازوں کا عشق تھا، مجھے نمازوں سے پیار و محبت تھی، بچپن کے اندر میرے والدین نے ہمیں نمازوں کا پابند بنایا، تو میں یہ دعائیں کرتا تھا دنیا کے اندر کہ یا اللہ اگر موت کے بعد کسی کو قبر کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت ہو تو یا اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا، اور جب سے میں دفنایا گیا ہوں 4000 سال ہو چکے ہیں، آج تک میں قبر میں مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نشہ، یہ عشق، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ لگن، یہ نماز کے شوق، یہ انسان کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اصل یہ نشہ ہونا چاہیے۔ آج کسی کو کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو فٹ بال کا، کسی کو والی بال کا، کسی کو گیمز کھیلنے کے شوق ہے، کسی کو کیا شوق ہے۔ اصل جو چیز ہے بھائی وہ نماز کے شوق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم نمازیں فرائض کے علاوہ سنت نوافل گھروں میں پڑھو۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفل گھر پڑھو، سنتیں گھر پڑھو، ذکر اذکار گھر پڑھو، وضو گھر کے اندر کرو، تسبیح ہاتھ میں لے کر دیکھے دیکھیے اللہ 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 کرو، بچوں کے سامنے، پوتوں کے سامنے، دوتوں کے سامنے۔ وہ بچے آپ سے سوال کریں گے کیا کر رہے ہو؟ بیٹا نماز پڑھ رہے ہو۔ مسجد میں صرف فرائض تاکہ ہمارے بچوں کو عادت ہو۔ اور بھائی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اگر سب بچہ گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز خراب نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری نمازیں نبی علیہ السلام کی نمازوں سے اونچی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو اوپر چڑھ کے سواری کر رہے، نماز پڑھا رہے، سجدہ لمبا کر دیا، اس لیے کہ سجدے سے رکو گا تو حسین چھوٹا بچہ ہے، گر کر کہیں چوٹ لگ جائے، سجدہ لمبا کر دیا۔ سارے نمازی مقتدی پریشان۔ پہلی صف میں جو صحابی ہے اسے سر اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر بات تو نہیں کر گئی، دیکھا کہ بچہ چڑھا ہوا ہے، اس صحابی نے ہاتھ آگے کیا، بچے کی ٹانگ کو پکڑ کے کھینچنا چاہا، نبی علیہ السلام نے حالت نماز اس کو روکا کہ میرے بچے کو نہ روکو۔ اور نبی علیہ السلام سجدے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی کے بچے کی طرح، بکری کے بچے کی طرح، نبی علیہ السلام سجدے میں تو کبھی نیچے سے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام جان بوجھ کر سانس کو روک لیتے، پیٹ کو اوپر کر لیتے تاکہ کہ بچہ کا گزرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ آج ہم روکتے ہیں، یہ بچے نے ساری نماز خراب کر دی، بھائی وہ معصوم ہے، وہ جنتی مخلوق ہے، گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے، وہ تو بچہ ہے ہی معصوم، وہ گنہگار نہیں ہے۔ اتنی تنگ نظری کیوں آ چکی ہے ہمارے لیے؟ ہم گھروں میں نوافل کے اہتمام کریں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اپنے گھروں کو مزین کرو نمازوں کی پابندی سے اور تلاوت قرآن سے۔ آج کوئی کہتے ہیں میرے گھر پردوں سے مزین ہوگا، فرنیچر سے مزین ہوگا، اور یہ چیز لگاؤ وہ چیز لگاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے تمہارے گھر ویران ہوں گے، ساز و سامان سے تمہارے گھر برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے گھروں کو مزین کرنا چاہتی ہو، آباد کرنا چاہتی ہو، تو اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ جسے گھروں میں کھانا کھانے کا کمرہ ہوتا ہے، کچن، ٹی وی لانج ہے، ویٹنگ روم ہے، فلاں روم ہے، فلاں روم ہے، ایسے ایک روم ہمارا نماز کا ہونا چاہیے۔
کہ نماز کے وقت میں گھر کے تمام افراد وہیں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھیں اور بچوں کو نمازوں کا عادی بنائیں، تاکہ یہ بچے ہماری موت کے بعد ہماری نجات کے ذریعہ بنے، ہماری بخشش کے ذریعہ بنے، ہماری مغفرت کے ذریعہ بنے۔ اور نماز دین کا ستون ہے، جیسے گھر کا بلڈنگ کا ستون ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا پکا ارشاد ہے کہ من اقام فقد اقام الدین، جس سے نماز کو قائم کیا اس نے سمجھو سارے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدم فقد ہدم الدین، جس سے نماز کو گرا دیا سمجھو اسے سارے دین کو گرا دیا۔ فرمایا کہ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا جس سے سر کا درجہ ہے آپ کے بدن میں۔ اب ایک بندے کا سر ہی نہیں ہے، دھاڑ کا ہے، بتائیے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ایسے ہی مسلمان ہیں، اس کا کوئی بھی نام ہو، غلام نبی، غلام رسول، عبداللہ، عبدالحق، کوئی بھی نام ہو، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نماز کے علاوہ دنیا جہاں کے سارے کام کرتا ہے، اس کا سارے کام ختم، بیکار، کسی چیز کا اجر نہیں ملے گا جب تک کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو مین دو چیز نماز ہے۔ آج روٹی کے لیے، روزی کے لیے، کاروبار کے لیے، معاش کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جاب، اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری، اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت، اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار، بزنس کا سوچتے ہیں کہ روزگار مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے لکھ کر دے دیا کہ تم کچھ بھی نہ کرو، 5 وقت کی تم نمازیں پڑھ لو، اللہ پاک تمہاری روٹی روزی کی پریشانی کو ختم کر دے۔ اور نبی علیہ السلام کا بچہ فوت ہو گیا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم بچے تھے، 1.5 سال کے۔ نبی علیہ السلام نے بچے کی میت کو اپنی گودی میں لیا اور رو پڑے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک آنسو بچے کے رخساروں پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّا یا ابراہیم بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی میں آج تیرا بھی بڑا پریشان ہے۔ کفار بڑے خوش ہوئے کہ 3 بچے تھے مر گئے، بچیاں لوگوں کے گھروں میں چلی جائیں گی، محمد خود بھی مر جائیں گے، دین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لہذا تم صبر کرو۔ کفار نے تمسخر اڑایا، کفار نے مذاق کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ نبی علیہ السلام کی فوت کی ہوئی ہے۔ دشمن بھی مر جائے تو نہیں ہنسنا چاہیے، وہ چیز ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر تھا۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل کی کہ میرے نبی، کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ 2 کام کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کے لیے نمازوں کا اہتمام کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، وَانْحَرْ، قربانی کیجیے، نماز تم پڑھو تو قربانی تم کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے محبوب تمہارے دشمن کو ناکام بنانا، تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کرنا یہ رب محمد کا کام ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک ہمارا نفس اور ایک ہمارا شیطان۔ یہ مرتے ہی شیطان بھی الگ، نفس بھی الگ ہو جاتا ہے، انسان قبر میں اپنے بدعمالی میں پھنس جاتا ہے۔ ان 2 چیزوں کو دبانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے نمازوں کا کہا ہے کہ تم نمازوں کا اہتمام کرو، تم نمازوں کی پابندی کرو، تم نمازوں کا خیال کرو۔ دنیا جہاں کی ساری ٹینشنیں، ساری بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد ہے اور وہ ہائی وائی کر رہے ہیں،
نبی علیہ السلام نے آ کر ان کے پیڑ مبارک پر پاؤں رکھا، پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، ابو ہریرہ کھڑا ہو جا، نمازوں کا اہتمام کر، رب محمد نے نماز کے لیے شفا رکھی۔ آج ذرا بیماری ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے نماز میں چھوڑتے ہیں۔ صحابہ بیمار ہوتے تھے نمازوں کا زیادہ خیال کیا کرتے تھے، کیونکہ بیماری سے انسان کا تصور دور ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، انسان اپنی وفات میں آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو کیا ہی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، جب ٹھیک ہو گئے تو کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آپ تو 18-19 سال بیمار رہے، پورے جسم میں تکلیف و درد تھا، تو ابھی اللہ نے آپ کو شفا دے دی، بتائیے بیماری کے دنوں میں کچھ ایسی کیفیت کوئی حالت؟ فرمایا روزانہ اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے بیماری کی حالت میں ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس اللہ کے پوچھنے میں اتنا لذت، اتنا سرور اور سکون ملتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں ساری زندگی بیمار ہوں۔ مفسرین نے بڑی گہری بات لکھی ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کے بندے کو بلائیں گے، ہاں جی میں نے تجھے زندگی دی، تجھے جوانی دی، تجھے مال و دولت دیا، ساری نعمتوں کا اللہ پاک اس سے اظہار کریں گے، تو نے نمازیں نہیں پڑھی بدبخت انسان، نمازوں کا خیال کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بڑا کاروباری تھا، میں بڑا بزنس مین تھا، میرے بہت زیادہ ملازم تھے، میرا کاروبار اتنا چل رہا تھا کہ مجھے نمازوں کا ٹائم ہی نہیں ملا، نمازوں کا وقت ہی نہیں ملا۔ اللہ پاک اس کے جواب میں داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے اور کہیں گے یہ دونوں باپ بیٹا بادشاہ تھے، چرند پرند درند فضا و ہوا ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، تو ان سے بڑا بادشاہ تھا، اونتے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرے بندے کو بلائیں گے، جی لوگوں کی اولاد نہیں تھی، تجھے میں نے بچی بھی دی، تجھے میں نے بچے بھی دیے، تجھے مکان بھی دیا، تجھے یہ بھی دیا وہ بھی دیا، ساری چیزیں اللہ پاک اس کے سامنے گنوائیں گے، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ظالم بدبخت تو نے کم از کم 2 سجدے تو نہیں کر سکے میرے سامنے، میں نے سب کچھ لیا اور تو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے اولاد اتنی زیادہ تھی، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، کاروبار میں، بزنس میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ اللہ پاک یعقوب علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ دیکھو میری یعقوب کے 12 بیٹے تھے، کتنی جی؟ تو 12 بیٹوں نے تو یعقوب کو نماز سے نہیں روکا، تجھے کیسے روک لیا؟ تیرے 12 بیٹے تھے، 6 بیٹے، 7 بیٹے، 3-4 بیٹوں، اونتے ابو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بہانے بناتا ہے جھوٹا انسان۔ ایک اور انسان کو بلائیں گے، ہاں جی نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ میں تو ملازم تھا، میں تو نوکر تھا، بوس نے اجازت نہیں دی، مالک نے اجازت نہیں دی، مسجد میں جاتا نماز پڑھتا، تجھے یاد کرتا، بس اپنا کاروبار اپنے پیسے پوچھے کماتا رہا، میرا بوس بڑا ظالم تھا۔ اللہ پاک آسیہ علیہ السلام کو پیش کریں گے کہا کہ دیکھو اس کا میاں فرعون تھا اور کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظالم تھا۔ فرعون نے تو فرعون کے ظلم و ستم نے تو اس کو نہیں روکا، آسیہ کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کوئی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا، ہم اس بھول میں نہ رہیں، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، جب پکڑ ہوتی ہے اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔
نماز کا نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑی اکڑ ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، رندہ درگاہ ہو گیا، اور آج ہم 96 سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پڑھتے نہیں، پڑھ لی تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہر ایک کی قبر جدا ہے، ہر ایک کے فرشتے جدا ہیں، ہر ایک کا نام اعمال جدا ہے۔ والدین بچوں کی قبر میں، بچے والدین کی قبر میں، میاں بیوی کی قبر میں، بیوی میاں کی قبر میں نہیں جائے گی۔ قبرستان میں لیڈیز کا سسٹم الگ نہیں ہے، سب کو کٹھے دفنا دیا جائے گا۔ اپنے اپنے اعمال نامے خود کام آئیں گے۔ جیسے ہر ایک کی دکان الگ ہے، ہر ایک کی ملازمت نوکری الگ ہے، کاروبار الگ ہے، ایسے ہی ہر ایک کی قبر الگ ہے۔ اپنی قبر کی فکر خود کرنی ہے، اپنی نمازوں کی فکر خود کرنی ہے، اپنے رب کو خود یاد کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے راتوں کو سوئے، صبح جب اٹھائے ان کو اٹھایا گیا تو انا للہ اٹھ چکے تھے۔ نیند یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، النوم اخت الموت، نیند یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ رات کو سارے انسان کو اللہ پاک مار دیتے ہیں۔ جس کے مقدر میں زندگی ہو صبح اٹھ جاتا ہے، اور زندگی مقدر میں نہ ہو تو اس کی نماز فجر کے بعد جنازے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ سونے والے مجھے یاد کر کے سو، سونے والے مجھے یاد کر کے سو، پتہ نہیں صبح کو تو اٹھے یا نہ اٹھے۔ نماز عشاء، نماز فجر پڑھ کر بغیر پڑھے سونے والوں ذرا اس وقت کو سامنے رکھو کہ جب آنکھ کھلے تو سامنے قبر ہی قبر ہی۔ پھر بندہ پریشان ہو، میری نماز عشاء تو نہیں پڑھی، میری فجر تو چھوٹ گئی، پھر کیا بنے گا وہاں پر؟ اچانک موت آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا جوان اور کیا بوڑھے، کیا مالدار اور کیا غریب۔ تو نمازوں کا خیال، یہ وقت پہ پڑھ لی تو فرض ادا کر دیے، نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، یہ قرض معاف کیے۔ اللہ نے اپنا قرض نماز کی صورت میں نبیوں کو معاف نہیں کیا، صحابہ کو معاف نہیں کیا، اولیاء اللہ کو معاف نہیں کیا، تہجد گزاروں کو معاف نہیں کیا۔ آپ کون ہو بھائی؟ آپ اللہ کے نبی سے بڑے ہو، صحابہ سے بڑے ہو، آپ شیخ قادر جیلانی رحمہ اللہ سے بڑے ہو۔ اللہ نے نمازیں ان کو معاف نہیں کی۔ اس لیے ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ کوئی نہیں، اللہ بھلا کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کبوتری سے کہ بھاگ جا، بلی آ رہی ہے اور دبوچ لے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، میں آنکھیں بند کر لوں گی، اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ بلی گزر جائے گی۔ آنکھیں تمہاری باندھے، اس کی تو نہیں باندھ، ہماری آنکھیں باندھے۔ ملک الموت کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، صرف ٹائم پورا نہیں، موت کے فرشتے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ الناس کلهم نیام اذا ماتوا قد انتهوا، ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مر جائیں گے پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک بندہ بہت پریشان قبرستان کے باہر سے گزرا تو اس نے قبر والوں کو کہا کہ او قبرستان والوں، او مردو، تم کتنے سکون کی نیند سوئے ہوئے ہو کہ تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگ چکے، ہم تو سونے کے مزے چکھ رہے ہیں، سوئے ہوئے تم ہو۔ جب تم مر کر یہاں پر آ جاؤ گے پھر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔